ایسیڈیٹی کے، جی جی یہ سب کے لیے بہت انشاءاللہ مجرب مفید ہے، ہے. بہت فائدہ ہوگا. اچھا ماشاء اللہ. اچھا حضرت وقت ہوا ہے ایک بریک کا، تو ناظرین ایک مختصر سی بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اور بریک پہ جانے سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. بہت جب سے یہ پروگرام شروع ہوا ہے ہمارے ساتھ ہیں UBL کلک اینڈ ریمٹ، پاکستان رقم بھیجنے کا آسان ترین ذریعہ، محفوظ ترین ذریعہ. اور جیسے کہ میں ہر پروگرام میں عرض کرتا ہوں کہ محفوظ اس لیے کہ آپ کو کہیں بھی باہر گھر سے کیش لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اسٹور پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹریفک میں نہ پھنسیں، گاڑی پارک کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں. آپ اپنے گھر کے آرام دہ ماحول میں کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کے ایک کلک کے ذریعے UBL کلک اینڈ ریمٹ اس کے ذریعے پاکستان پیسے بھیج سکتے ہیں. اور جتنی دیر اس بریک میں لگے گی اتنی دیر میں آپ کے پیسے انشاءاللہ پاکستان پہنچ چکے ہوں گے. یہ سروس اتنی تیز ہے. تو حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. غیب کی باتیں نیو یارک سے لائیو آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. پروگرام میں دوبارہ بہت بہت خوش آمدید. حضرت ایک کال سے شروع کرتے ہیں. آمنہ ہیں ورجینیا سے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. ہیلو. جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے، فرمائیے. جی 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 میرے ہسبینڈ 80 سال عمر ہے ان کی. جی 80 سال. جی اور ماشاء اللہ. ان کو وہ اسٹروک ہو گیا تھا. اوہو. جی جی. تو 6 سال ہو چکے. جی جی. اب ان کو بولا نہیں جا رہا ان سے، مطلب یہ کہ ان کی آواز بند ہے. ویسے ساری سمجھ ہے، نماز پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن بات نہیں ہو پا رہی ان سے نا. تو ان کے لیے بتائیں کہ کیا کریں. یہ اسٹروک کے بعد سے ہوا ہے یہ مسئلہ؟ جی جی جی. اچھا جی. جی حضرت. ویسے ماشاءاللہ سب سمجھتے ہیں، سب بات جانتے ہیں. دوسری بات میری یہ ہے کہ بچوں کو نظر لگ جاتی ہے تو ان کے اوپر مطلب یہ کہ کیا دم کرنا چاہیے پڑھ کے. اچھا جی، بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. آپ بتائیے مجھے. جی تو جہاں تک آپ کے شوہر کی اسٹروک کا معاملہ، تو اس کے لیے صورت آراف یہ پانی پہ دم کر کے رکھ لیں، دن بھر اسی پانی میں سے ان کو پلاتے رہیں، اور یہی صورت آراف ان کی دواؤں پر بھی دم کر لیں. تو یہ تقریباً 80 دن تک ان کو یہ پلانا ہے. تو اس کو آراف دم کرنی ہے. دوسرا بچوں کی نظر کے لیے، تو اگر بچوں کو باہر لے کے جا رہے ہیں یا خطرہ کہ نظر لگ جائے گی، تو صورت ہمزہ ویل لکل ہمزہ، یہ صورت 3 مرتبہ ان بچوں پہ پھونک دیا کریں، تو انشاءاللہ بچے نظر سے محفوظ رہیں گے. اچھا حضرت، یہ نظر لگنے کے بعد یہ دعا کی جائے یا ویسے بھی احتیاطاً آپ احتیاطاً پہلے بطور حفظ ما تقدم بھی آپ پڑھ سکتے ہیں بچوں کے لیے؟ جی جی عام یہ پہلے روزانہ بھی پڑھ سکتے تو اس سے حفاظت ہو جائے گی. حفاظت رہے گی. اچھا جی، ٹیکسس سے کال ہے. جی السلام علیکم. جی 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 السلام علیکم. السلام علیکم. جی آپ کا اسم گرامی؟ جی آپ کا اسم گرامی، آپ کا نام؟ میرا نام ثنا ہے. میں ٹیکسس سے بات کر رہی ہوں. میرا سوال ہے کہ مجھے نا 2 مرتبہ خواب ایسا آئے تھے کہ کوئی آدمی نا ہماری فیملی کو، جیسے میری فیملی کو اٹیک کرا تھا. پہلے خواب میں تو ایسا تھا کہ وہ آدمی نا چھری سے یا کوئی ایسی شارپ چیز سے میرے ہسبینڈ کو مار رہا تھا اور میں بیچ میں آ گئی. جیسے بیچ میں آئے تو وہ آدمی میرے پیچھے آ رہا. تو اچانک سے یہ صبح کے وقت خواب تھا، اراؤنڈ 7 o'clock. میں اٹھ کے نہ ڈر کے اٹھ کے بیٹھ گئی. جی. دوسری مرتبہ ایسا خواب آیا کہ کوئی آدمی آ کے ہمارے گھر میں، میری گھر میں آ کے نا ہم سب، میری فیملی، میری ساس سسر، میرے ہسبینڈ، میری نند، ساتھ میں جو رہتے ہیں، ہم سب کو اٹیک کرنا آیا تھا. اور اس حالت میں اچانک سے اٹھی. اس آدمی کا شکل نہیں نظر آئی. 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ کوئی آدمی ہمارے فیملی کو مطلب ہرٹ کرنا چاہ رہا تھا. اچھا، یہ آدمی کی شکل آپ کو دونوں خوابوں میں نظر نہیں آئی؟ جی دونوں خواب میں نظر نہیں آئی. اچھا جی جی بہت بہت شکریہ. جی حضرت. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مکار دشمن ہے. دشمن تو ہے لیکن بہت مکار ہے. آپ کے سامنے بہت آپ کا دوست بن جاتا ہے، لیکن آپ کی پیٹھ پیچھے بہت مکاری کرتا ہے، آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. تو اس قسم کا کوئی آدمی اگر دائیں بائیں ماحول میں ہے تو آپ اس سے محتاط رہیں، تو اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے. تو ویسے سورۃ کوثر روزانہ 3 مرتبہ پڑھ کے دم کرتی رہیں تو انشاءاللہ اس کے مکر سے اللہ تعالی حفاظت فرمائیں گے. اچھا حضرت شفقت صاحب ہیں واشنگٹن سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا. جی فرمائیے. جی مفتی صاحب سے میں نے پوچھنا تھا. جی جی آپ کی آواز سن رہے ہیں، وہ فرمائیے. جی میں ٹیکسی چلاتا ہوں.
اور میں سارا دن ورد کرتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، کبھی کسی دفعہ وضو بھی نہیں ہوتا، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی اور ایسا کوئی آپ مجھے بتا دیں سارا دن میں جو پڑھتا رہوں جی جس سے گناہ میرے جو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ اچھا ماشاء اللہ جی، بڑا اچھا آپ کا ارادہ ہے جی حضرت۔ ہاں، تو یہ ذکر کے لیے، اذکار کے لیے آپ کو وضو کی ضرورت نہیں ہے، تو بے وضو آپ ٹیکسی چلاتے ہوئے کام میں لگے ہوئے اگر استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھ رہے ہیں تو یہ بہت مبارک ہے۔ اس سے یہ ہے کہ ایک تو گناہ معاف ہوں گے، دوسرا یہ کثرت استغفار سے رزق میں آسانی ہوتی ہے، تو رزق میں آسانی بھی ہوگی۔ تو ویسے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کا بھی کبھی کبھی ورد کر لیا کریں، اس سے بھی انشاءاللہ آپ کے گناہ بہت جو ہے جلدی سے اور زیادہ سے زیادہ معاف ہوں گے۔ بہت مبارک ہے۔ اچھا حضرت، ایک ای میل ہے، کافی پریشان ہے یہ، ان کی بیٹی ہیں، ان کی عمر ہے 5 سال اور 9 مہینے، اور یہ کہتی ہیں کہ وہ بہت زیادہ روتی ہیں، سارا دن روتی رہتی ہیں، اور پڑھائی اور یا قرآن شریف پڑھتی ہیں لیکن بہت جلدی وہ بھول جاتی ہے۔ تو وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ شاید اس کو کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی یا کوئی اثر ہے جس کی وجہ سے ایک تو وہ روتی رہتی ہے صبح شام، اور دوسری یہ ہے کہ چونکہ وہ پڑھائی کرتی ہے اور قرآن شریف پڑھتی ہے اور فوراً بھول جاتی پڑھنے کے بعد، تو اس کے لیے انہوں نے درخواست کی ہے کہ آپ کچھ جی اس کے لیے ایسا کریں، سورہ مطففین یہ آخری پارے میں ہے، تو سورہ مطففین 7 مرتبہ صبح پانی پہ دم کر کے رکھ لیں، دن بھر اس کو پانی پلاتے رہیں، تو یہ اس کے رونے کے لیے بہت مجرب ہے۔ یہ 21 دن کر لیں، انشاءاللہ اس کا رونا دھونا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ باقی ان کے حافظے کا معاملہ تو سورۃ اعلیٰ کی آیت ہے سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، یہ 7 مرتبہ اس کے سینے پہ پھونک دیا کریں، انشاءاللہ اس کی قوت حافظہ اچھی ہو جائے گی۔ اچھا حضرت، ایک اور ای میل ہے، انہوں نے اپنے خواب کے بارے میں پوچھ رہی ہیں۔ یہ کہتی ہے کہ میں خواب میں اپنی قبر دیکھ رہی ہوں، اور دیکھ رہی ہوں کہ قبر بہت گہری اور چوڑی ہے، بہت لمبی چوڑی قبر ہے، اور اس کی سرخ رنگ کی مٹی ہے جو کہ گیلی ہے، اور ان کو اس کی سوندھی سوندھی خوشبو بھی آ رہی ہے، اور یہ خواب میں ہی سوچ رہی ہیں کہ قبر آرام دہ ہونی چاہیے اور کہ قبر میں ڈر نہ لگے۔ اور دوسرا خواب بھی ان کا اسی سے ملتا جلتا ہے، جس میں یہ کہتی ہیں کہ میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ میں مسجد میں کھڑی ہوں، وہاں ایک جنازہ ہے، لوگ بہت سارے اکٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ان کا اپنا جنازہ ہے، اور لوگ پھر جنازہ اٹھا کے قبرستان کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ سوچ رہی ہیں خواب میں ہی کہ بھی میں تو یہاں کھڑی ہوں اور میرا جنازہ قبرستان کی طرف لے کے لوگ جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب پوچھا کہ اس کا کیا مطلب؟ یہ دونوں خواب آپ کے حق میں بہت اچھے مبارک ہیں، آپ کی دنیاوی تنگی دور ہو جائے گی، اور آپ کے جو امور اٹکے ہوئے ہیں ان میں کشادگی پیدا ہو جائے گی۔ اور دوسرا جو جنازہ دیکھا ہے، اس کا مطلب یہ آپ کو توبہ کی توفیق ہوگی، اور نیکی اور تقوی والی زندگی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر دیں گے، اور یہ دونوں کیفیت دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے خواب اچھا ہے آپ کے لیے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا سر، ایک کال لیتے ہیں، لبنہ ہیں کینیڈا سے۔ جی لبنہ، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے ایکچولی 2 سوال تھے۔ جی جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میں یونیورسٹی کی ایک اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں اب 3rd ایئر میں آ گئی ہوں، لیکن مجھے میرے پسند کے پروگرام میں ابھی تک ایڈمیشن نہیں ملا۔ میرے ہمیشہ کوئی نہ کوئی مارکس ضرور کم ہو جاتے تھے، تو ابھی میں سمر کا کورس لے رہی ہوں، تو آپ کوئی ایسا وظیفہ یا پڑھنے کے لیے کوئی ایسی صورت بتا سکتے ہیں جس سے میرے ابھی مارکس اتنے ہو جائیں کہ مجھے اپنے پسند کے پروگرام میں ایڈمیشن مل جائے، یا تو پھر میری دوسری یونیورسٹی میں ایکچولی ٹرانسفر ہونے کے لیے اچھے مارکس ہو جائیں؟ جی جی اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میری امی بہت عرصے سے کوشش کر رہی ہیں کہ ان کی جاب پرماننٹ ہو جائے اور ان کو ہائر کر لیں جہاں پہ وہ ابھی جاب کر رہی ہیں، تو آپ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جو وہ پڑھ سکیں جس سے وہ ہائر ہو جائیں وہاں پہ۔ اچھا، کام کر رہی ہیں لیکن وہ مستقل نہیں ہے؟ جی ٹیمپریری جاب ہے۔ اچھا جی جی، بہت بہت شکریہ لبنہ۔ جی حضرت۔ ہاں جی، پہلا جو سوال ہے اس کے لیے آپ 1 مرتبہ سورۃ محمد اور اس کے بعد 21 مرتبہ درود ابراہیمی یہ آپ پڑھ کے دعا کریں، تو آپ کے اپنے جو فیلڈ میں آپ چاہ رہی ہیں داخلہ، اس میں انشاءاللہ داخلہ مل جائے گا۔ اور باقی والدہ کے لیے انہیں کہ سورۃ ملک یہ 3 مرتبہ روزانہ کسی بھی وقت پڑھ کے دعا کرتی رہیں، انشاءاللہ وہ پرماننٹ ہو جائیں گی۔ اچھا حضرت، کال ہے آمنہ کی نیو یارک سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ جی میں آمنہ بول رہی ہوں نیو یارک سے، جی جی اور میرا سوال تھا کہ میں ایکچولی اسٹوڈنٹ ہوں امریکہ میں، اور میں ایڈمیشن لینا چاہ رہی ہوں میڈیکل اسکول میں پاکستان میں،
अच्छा, اور میں بہت سالوں سے پڑھ رہی ہوں ان کی ایڈمیشن ٹیسٹ کے لیے 3 سالوں سے, اور میرے سے کسی وجہ سے ہو نہیں پا رہا ہے. تو پھر میں پتہ کرنا چاہ رہی تھی کہ کوئی سورہ ہے یا کچھ چیز میں پڑھ سکتی ہوں کہ میرے سے لائک کوئی داخلہ ہو جائے یا کچھ مجھے ایڈمیشن مل جائے. جی لبنہ کون سے کالج کے لیے کوشش کر رہی ہیں آپ؟ جی کون سے کالج کے لیے؟ میں آغا خان میڈیکل کے لیے. اچھا یہ کہاں پہ ہے؟ وہ پاکستان میں ہے. نہیں کس جگہ، کون سے شہر میں؟ جی, اچھا اور میں کراچی. بہت اچھی اسٹوڈنٹ ہوں, یہاں پڑھتی ہوں, سارے اے گریڈ جس سبجیکٹ میں انہوں نے ٹیسٹ دیا ہے مجھے سارے اے گریڈز آتے ہیں, اور صرف وہاں کا ٹیسٹ نہیں ہو پا رہا ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اس کے لیے آپ ایسا کریں, سورہ قریش جو ہے وہ مغرب کے بعد 41 دفعہ, اول آخر 100 دفعہ دروشی پڑھنا آپ نے, درمیان میں 41 ٹائم آپ نے جو ہے سورہ قریش پڑھنی ہے. یہ پڑھ کے آپ دعا شروع کر دیں تو 41 دن کا یہ عمل ہے. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کو ایڈمیشن مل جائے گا اپنے مطلوبہ کالج میں. اچھا حضرت یہ ای میل ہے شارجہ سے, فرماتے ہیں کہ میں شارجہ میں رہتا ہوں اور وہیں پہ کام کرتا ہوں. آپ کا پروگرام ماشاءاللہ مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے. آپ سے 2 خواب کی تعبیر معلوم کرنی ہے, مہربانی کر کے تعبیر بتا دیں. میرے ساتھی کی خواب میں روزانہ ایک ڈراؤنی خواب آتی ہے ان کے دوست کو, جس میں وہ دیکھتے ہیں کہ کبھی تو سفید شیر اور کبھی سفید رنگ کی شیرنی ان کے پیچھے وہ لگے رہتے ہیں, لیکن ان کا دوست کسی نہ کسی طریقے سے ان سے بچ جاتا ہے اور یہ خواب ان کو اکثر آتا ہے اور اس سے وہ بڑے پریشان ہیں. اور دوسرا انہوں نے فرمایا ہے کہ مجھے بچپن سے ایک عادت ہو گئی ہے کہ کسی چیز کو ایک بار چھو کے اس پر دوبارہ چھونا وہ چھوتے ہیں, یعنی ایسی عجیب سی عادت ہو گئی ہے کہ کسی چیز کو ہاتھ لگائیں تو پھر دوبارہ ہاتھ لگاتے ہیں, اگر نہ لگائیں دوبارہ ہاتھ تو ان کو وہم ہو جاتا ہے کہ شاید پتہ نہیں اب کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے. تو اس کے بارے میں حضرت ذرا فرما دیجیے. جہاں تک پہلے خواب کا تعلق ہے آپ کے دوست کے, تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی دشمن ہے جو ان سے زیادہ طاقتور ہے, اور سفید شیر دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کوئی دیندار آدمی ہے, یہ کوئی بے دین نہیں ہے, دیندار شخص ہے جو آپ کا دشمن ہے اور آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے, تو اس لیے آپ اس حوالے سے محتاط رہیں. دوسرا آپ کو جو عادت ہوگی, ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک شیطان ہوتا ہے جو اسی کام پر مسلط ہے, لوگوں میں وساوس پیدا کرتا ہے کہ جیسے کہ آپ ہاتھ لگا کے دوبارہ ہاتھ نہ لگائیں تو آپ کو وہم ہو جاتا ہے, یا اسی طریقے سے وضو کر لیا تو وہم ہو گیا, وضو نہیں کیا یا خشک رہ گیا ہے. تو اس طرح کے وہم, یہ ولحان نامی ایک شیطان ہوتا ہے, وہ یہ وہم پیدا کرتا ہے. تو حدیث میں آتا ہے اس سے حفاظت کے لیے آپ کو جل لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, یہ آپ مغرب کے بعد 101 دفعہ یہ پڑھیں اور پڑھ کے اپنی سینے پہ دم کر لیا کریں اور تھوڑے سے پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں. اور جب بھی ایسا وسوسہ آئے تو اسی کو کثرت سے پڑھیں, لا حول ولا قوت الا باللہ کو, انشاءاللہ وہ شیطان کا وسوسہ دفع ہو جائے گا. اچھا حضرت بریک پہ جانے سے پہلے ایک کال لے لیتے ہیں. نیو یارک سے کال ہے. جی السلام علیکم. ہلو. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی خوابوں کی تعبیر. جی ہاں جی مولانا صاحب کو بھی میرا سلام اور آپ کو بھی. تو میں آپ خواب بتانا چاہتی ہوں. اب میں اپنے خواب دیکھی ہے 3 ہفتے ہوئے ہیں. تو میں نے یہ خواب دیکھی ہے کہ میں نا جیسے کہ نا فوت ہو گئی ہوں. فوت ہو گئی ہیں؟ ہاں جی. جیسے خواب میں نے دیکھا کہ میں فوت ہو گئی ہوں, اور نا تقریباً میرے پاس ایک نا آدمی کھڑا ہے, کافی بلند لمبا قد ہے اس کا, اور سامنے میرے پاؤں کے سامنے کھڑا ہے, اور دوسری طرف میری نا دائیں طرف کھڑا میرے ساتھ, اور مجھے نا لٹایا ہوا انہوں نے. ایک کاؤنٹر سے ہے, جیسے اوپر سا تھڑا سا ہوتا ہے, وہ ایک کاؤنٹر ہے, وہاں انہوں نے مجھے لٹایا ہوا ہے, اور میرے اوپر کفن ڈال رہے ہیں نا. میرے اوپر نا سفید کپڑے سے نا مجھے بالکل سفید کفن میں مجھے لٹایا ہوا ہے, اور نا وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے ہیں, تو میرے اوپر نا کفن ڈال رہے ہیں. تو 2 آدمی ہیں. تو میں ان سے یہ کہہ رہی ہوں کہ مجھے ابھی ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ مجھے نا میری ابھی روح قبض نہیں ہوئی ہے, میں ویسے مر گئی ہوں. تو اس کے بعد نا میں ان سے یہ کہتی ہوں کہ مجھے تھوڑا سا کلمہ شریف پڑھ لینا چاہیے نا, مجھے کلمے پڑھنے کی اجازت دے دیں آپ نا. تو وہ مجھے کہتے ٹھیک ہے. میں نے پہلے نا کلمہ طیب پڑھا, پھر میں نے نا دوسرا کلمہ پڑھا, پھر میں نے درود شریف پڑھا ابراہیم.
جی 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 وہ میں نے پڑھا. تو اس کے بعد نا تو میں نے دیکھا وہ دونوں مرد بھی نا سفید لباس میں تھے, جیسے ہم عمرے کے لیے نا آرام باندھتے ہیں, وہ دونوں آدمی بھی آرام میں بندھے ہوئے تھے, اور میرے